اے خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اصل چیز اللہ کا تعلق ہے۔ کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، چائے میں شکر نہیں تو چائے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں۔ ایک بچے سے اس کے ابو ناراض ہو نا تو اس بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ اگر شوہر ناراض ہے بیوی سے تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اگر اللہ ناراض ہوں گے تو ہمیں اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگے گا۔ تو اصل چیز اللہ کا تعلق ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ 4 کام کر لیجئے۔ نمبر 1، نمازوں کا اہتمام۔ 5 وقت کی نماز، کوالٹی والی نماز، اطمینان والی نماز، اللہ کو پسند آ جاوے ایسی نماز، خشوع اور خضوع والی نماز۔ وضو اچھا تو نماز اچھی، نماز اچھی تو زندگی اچھی، زندگی اچھی تو موت اچھی، موت اچھی تو جنت پکی۔ اگر چابی صحیح نہ ہو تو بائک کا لاک تو نہیں کھلے گا نا۔ اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز میں تو جان پیدا نہیں ہوگی۔ نماز کی چابی ہی وضو ہے۔ وضو صحیح ہو، کم پانی کا استعمال ہو، سنت کے مطابق ہو، مسواک کا اہتمام ہو۔ چہرہ دھوئیں تو اس وقت تصور کریں کہ میں نے چہرے سے جو گناہ کیے نا وہ سب نکل رہے ہیں۔ ہاتھ دھوئیں تو اس وقت تصور کریں میں نے ہاتھ سے جو گناہ کیے وہ نکل رہے ہیں۔ سر کا مسح کریں تو تصور کریں کہ میں نے جو غلط سوچا وہ گناہ نکل رہے ہیں۔ پیر دھوئیں تو اس وقت تصور کریں میں نے جو پیر سے گناہ کیے وہ نکل رہے ہیں۔ جب اس تصور کے ساتھ کوالٹی والا وضو کیا جائے گا تو نماز کے اندر جان پیدا ہوگی۔ نماز میں کھڑے ہو تو سوچے میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ انسان کسی اللہ والے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بڑا ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ ارے سارے اللہ والوں کے رب، نبیوں کے رب، ولیوں کے رب، شہنشاہ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے رہیں۔ سوچے کیا پتہ یہ زندگی کی آخری نماز ہو، دوبارہ موقع نہ ملے، انتقال ہو جائے۔ ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ اکبر منہ بھر کے کہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے کرتے ہیں نا پوری دنیا پیچھے ڈال دیں۔ اللہ اکبر، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا فون اٹھا لیا، اور کوئی بہت بڑے سے بات کر رہے ہیں اور فون اٹھا لیں تو کیسے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فلاں حضرت مفتی صاحب سے میری بات ہو رہی ہے، جناب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مفتی صاحب کے رب سے آپ کی بات ہو رہی ہے۔ سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے۔ جب نماز بنتی ہے تو زندگی بنتی ہے۔ پھر یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور نمازوں کا اہتمام کرے، دل پر لے لے مجھے نمازیں پڑھنی ہے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین کا اہتمام کریں۔ ارے کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں رکتا نا۔ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو رک جاتا ہے۔ نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے۔ تو اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں آگے پیچھے کر دیتا ہے؟ پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم جب قیام کریں نا تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں، اس وقت تصور کریں آج زمین کے اوپر ہوں، عنقریب زمین کے نیچے ہوں گا۔ رکوع میں جائیں تو پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھیں، اس وقت سوچیں کہ جب میری روح نکلے گی نا تو پیر کے انگوٹھے سے ہی نکلنا شروع ہوگی۔ سجدے میں جائے تو ناک کی سمت دیکھیں اور تصور کریں کہ قبر میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ بدن کی ابھری ہوئی ہڈی ناک ختم ہوتی ہے۔ اور قاعدے میں بیٹھے نا تو گود میں دیکھیں کہ جس طرح یہ خالی گود ہے اس طرح خالی ہاتھ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، صرف نیک اعمال مجھے کام آئیں گے۔ اور نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے بغیر نہ جائیں۔ جس طرح ہماری بائک بار بار پیٹرول پمپ پر جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پیٹرول پرائیں گے تو ہماری بائک چلے گی، اس طرح ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری زندگی کی گاڑی اللہ سے مانگ مانگ کر کے چلے گی۔ تو میرے عزیزوں، نماز پر فوکس کرو، نماز کو دھیان سے پڑھو، اللہ کے دھیان میں ڈوب کر کے پڑھو۔ ارے یہ بہت محبت کی چیز ہے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو وہ دل دے دیتا ہے۔ ہم کم سے کم نماز میں تو اللہ کو دل دے دیں۔
اللہ کی محبت میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتے ہیں نا ان کو قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ فرمایا قرآن۔ ہم سب اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، امام صاحب وہی سوال پوچھ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن۔ سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ اللہ نے فرمایا احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی، میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن۔ اے مومن تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کو سینے سے لگائیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک حرف پر اللہ 10 تولہ سونا نہیں دے گا۔ 10 تولے سونے کا کیا آئے گا؟ 12.5 لاکھ روپے آئیں گے اور وہ سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ایک حرف پہ اللہ 10 نیکیاں دے گا۔ یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ اگر وقت کا بادشاہ اعلان کرے ایک حرف پہ 10 پاؤنڈ، ساری دکان بھر ہو جائے گی، سب لوگ قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں گے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ آج موقع ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھ لو، ہر مہینے ایک قرآن، 11 مہینے میں 11 قرآن، رمضان میں 4 قرآن۔ مسلمان کو چاہیے کہ ہر سال 15 قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائے۔ نمبر 3، روزانہ درود پاک کا اہتمام کرو۔ انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں بھرا لو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہیں۔ آپ 23 سال تک ہمارے لیے روتے رہے، میری امت میری امت میری امت۔ دنیا سے جا رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں اور جبرائیل امین سے کہہ رہے ہیں پہلے میرے اللہ کو پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو وہ نبی جو ہمارے لیے روتے ہو، تڑپتے ہو، جن کے گھروں میں 2 3 3 چاند گزر جاتے ہو، چولہا نہ جلتا ہو، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمیں کون کام آئے گا؟ اللہ کام آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ قیامت کے دن ہماری سفارش کون کرے گا؟ فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہیں، ہم سنتوں کو سیکھیں، سنتوں پر عمل کریں۔ انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، صبح سے رات تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ ہمارے صورت میں ایک مستورات ہے، وہ روزانہ 15,000 پڑھتی ہے۔ تو ایک مستورات 15,000 پڑھ سکتی ہے، کیا میں اور آپ 1500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ تھوڑا دل پہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، پورے 24 گھنٹے میں 2 منٹ نکالو، کوئی نماز کے بعد، رات سونے سے پہلے، کبھی بھی 2 منٹ آنکھ بند کرو، مراقبہ کرو، مراقبہ موت۔ یوں سمجھو کہ میرا انتقال ہو گیا اور مشورہ شروع ہو گیا، کب جنازے کی نماز رکھنی ہے، قبر کھودنے کی تیاری، مسجد سے تختہ لایا گیا، کینچی سے پھاڑ کر ہمارے کپڑے اتارے گئے، پانی گرم ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو کچھ لوگوں نے اٹھا کر تختے پہ لٹایا، گرم گرم پانی ہمارے اوپر ڈالا اور ہمیں کفن کے اوپر لٹا دیا۔ لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آ گئے، لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گھر والے افسوس کر رہے ہیں۔ اتنے میں مسجد سے جنازہ لائے، 4-5 لوگوں نے اٹھا کے ہم کو جنازے میں رکھا، لوگوں کے کندھوں پہ ہم سوار ہو گئے اور ہماری جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ رات 11 بجے کا وقت ہے، ہمیں قبرستان کے اندر لے گئے۔ آنکھ بند کر کے سوچو، ہمیں قبرستان کے اندر لے گئے اور ہمیں دفن کر دیا اور آدھے گھنٹے کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ اب بہت افسوس ہو رہا ہے، ایک کاش اگر اللہ کو راضی کر لیتا، ایک کاش توبہ کر لیتا، ایک کاش نوجوانوں کی بات میں نہ آتا، ایک کاش گھیروں کی نقل نہ اتارتا، ایک کاش اسلامی لباس میں آ جاتا، ایک کاش میری بیوی پردے میں آ جاتی، میرے بچے اسلامی لباس میں آ جاتے، میرے گھر میں دینی ماحول قائم ہو جاتا۔ ایک کاش میں کیا کر کے آیا، اللہ کے راستے میں وقت لگا لیتا، اللہ والوں سے جڑ کر کے ان کے معمولات کی پابندی کر لیتا۔ پھر اچانک آنکھ کھولو اور کہو کہ دیکھ ثاقب، میں اپنے آپ سے کہوں آج تیرے پاس موقع ہے، کل کو حقیقت میں آنکھ بند ہو جائے گی تو اللہ دوبارہ چانس نہیں دے گا۔ ایگزام میں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرتا ہے، غلط لکھنے والے کو سر فیل کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاجر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 4 عمل، 5 وقت کی نماز کوالٹی والی، اطمینان والی، خشوع اور خضوع والی، اللہ کے دیان والی، صرف دل پر لے لو۔ نمبر 2، روزانہ 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت۔
पढ़ते आता हो तो बहुत अच्छा, न पढ़ते आता हो तो सीख लो किसी अच्छे कारी साहब से। नंबर 3, अंगूठी वाली तस्बीह हाथ में भरा लो, सुबह से रात तक चलते फिरते उठते बैठते 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पे 40 इनाम है, 10 रहमतें, 10 दर्जे बुलंद, 10 नेकियां और 10 गुनाह माफ। क्या प्यारा अमल है। हम पढ़ रहे हैं, नेकियां भी मिल रही है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, रहमतें भी मिल रही है, दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं। तुम दुरूद पाक ज्यादा पढ़ो, गुंबद खजरा वाले से तुम्हारा भी राब्ता हो जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। शर्त यह है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए और मौत का मुराकबा और ये चारों अमल के बाद दुआओं का एहतमाम। अपने घर में रोज़ाना फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करो, ये बहुत अहम क्लिप है, इस पर अमल करना शुरू करो। पहले ही दिन से अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, आपकी क्या जायज़ तमन्ना है, आपकी क्या परेशानी है। कोई जादू है, असरात है, तकलीफ है, कोई बड़ा घर चाहिए, बार बार हज उम्रे में जाना है, आपको कोई बड़ा बिजनेस चाहिए, ये वो अमल आपको बताएं जो पहाड़ तोड़ दे। इन चारों अमलों के बाद दुआ करो, देखो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्ना पूरी कर लेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपना ताल्लुक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।